السلام علیکم ناظرین میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین آج مجھے بات کرنی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو صوبائی وزیر صحت ہیں، جن کی تصویر آپ نے چند دن پہلے دیکھی تھی، اور وہ تصویر بڑی عجیب و غریب تھی۔ وہ ایک بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ جسامت کے لحاظ سے بھی خاصی ڈاکٹر صاحبہ چونکہ صحت مند ہیں۔ تو وہ قرنطینہ سینٹر جو بنا تھا لاہور ایکسپو سینٹر کے اندر، جو آج کل کرپشن کی داستانوں کی لپیٹ میں ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں شنید ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، تو وہاں پہ ایک بیڈ کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی تصویر وائرل ہوئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قرنطینہ سینٹر وہاں پہ بن رہا تھا، اور پھر اچانک اطلاع آئی کہ 90 کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ہسپتالوں کی جو حالت زار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور محکمہ صحت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا پولیٹیکل پروفائل بھی آپ کے سامنے ہے، فیملی پروفائل بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک بڑی پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق ہے، ایک زبردست پولیٹیکل ورکر ہے، لیکن ابھی حال ہی میں انہوں نے کچھ بات کی جس کی وجہ سے آج کل وہ خبروں میں ان ہے، بلکہ اتنی ان ہے کہ پورے لاہوریے ان کی اس خبر کی وجہ سے، ان کے اس بیان کی وجہ سے ایک ٹرینڈ ڈیولپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میں لاہوریہ ہوں، اور میں ہوں لاہور، اور میں لاہوریہ اس لیے ہوں کیونکہ لاہوریے کو انہوں نے ایک طرح سے گالی دی ہے، انہوں نے جاہل کہا ہے۔ اس قوم کو ویسے تو برحال انہوں نے جاہل کہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، آپ نے یہ اتنی بڑی بات کی ہے اور اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے اور اس طرح کی گفتگو کی ہے جو میرا خیال ہے آپ کو زیب نہیں دیتی، لیکن پی ٹی اے کے بارے میں چونکہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہیں، اور آپ نے بدتمیزی میں بھی چونکہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اور آپ کے لیڈر کو آپ کی وجہ سے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری بدتمیزی کا کلچر پی ٹی اے سے آیا، تو اس لیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ایسی ہی بات کر دی۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے، آپ بڑے گرومڈ اور پڑھے لکھی فیملی سے تعلق ہے۔ آپ نے پی ٹی اے کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک عرصہ کارکن اور لیڈر کے طور پہ کام کیا، پھر حکومت بنی، اور اس سے پہلے اپنے الیکشن لڑا، اپنے اچھے خاصے ووٹ لیے، اور چیف منسٹر کی دوڑ کے اندر بھی آپ شامل تھی، اور اس کے بعد وزیر صحت کے طور پہ آپ سامنے آئی، اور وزیر صحت کے طور پہ ایک ٹیسٹ بنیادی طور پہ آپ کا سامنے آیا جس پہ آپ فیل ہو چکی ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ لوگ جو وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل تھے، آج وہ وزیر کی دوڑ میں ان کی حالت یہ ہے کہ ان سے چلا نہیں جا رہا۔ دوڑ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کوئی 2 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھی آگے نہیں چل پا رہے۔ ان کی کارکردگی کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جو چیف منسٹر کی دوڑ میں تھے، آج ان سے منسٹریاں نہیں چل رہی، اور اس میں ایک معاملہ یاسمین راشد صاحبہ کا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت ہیں، لیکن ان کے ارد گرد تمام وہ لوگ موجود ہیں جو نون لیگ کے دور میں تھے، تمام پی اے شی اے یہ وہ سارے، بلکہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کا وہ کھانچا پروگرام چل رہا ہے جس طرح کا نون لیگ کے دور میں چل رہا تھا، اسی طرح پیسے ویسے لیے جا رہے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر کے، اسی طرح دوائیوں کی بری حالت ہے، اسی طرح مس مینجمنٹ ہے، اور اسی طرح بلکہ اس سے بہت ہی بری حالت ہے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو بہت زیادہ تنقید کیا کرتی تھی اپوزیشن کے اوپر، اس وقت نون لیگ کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر، کہ اور یہ کہا کرتی تھی کہ جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گی، اور خاص کر ان کا ٹاسک چونکہ ہیلتھ ہے اور وہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ بطور ہیلتھ منسٹر وہ اس قدر ناکام ہو چکی ہیں کہ اب اس بیڈ گورننس کا، اپنے اس ایکسپیرینس کا اور اپنی ناکامی کا غصہ وہ لاہوریوں پہ اور اس قوم کے اوپر نکال رہے ہیں۔ چلو میں نے مان لیا یہ قوم بھی جاہل ہے، وہ جاہل شاید اسی لیے کہ اس نے ووٹ دے کے آپ کو منتخب کر دیا، اور اگر یہ جاہل ہے تو اس کو جاہل رکھا کس نے؟ پہلے تو آپ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ پرانی حکومتوں کا اس میں عمل دخل ہے۔ اب سوال یہ کہ آپ نے ہیلتھ کے اوپر کتنا پیسہ لگایا، آپ نے ایجوکیشن کے اوپر کتنا پیسہ اس کے اوپر مختص کیا، پہلے بجٹ میں، دوسرے بجٹ میں۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ پہلے سے بھی ایجوکیشن کا بجٹ کم کر رہے ہیں، اور آج ڈیزاسٹر کے اندر، برے ترین حالات کے اندر، صرف پنجاب ایسا صوبہ اور پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو ہیلتھ کے اوپر بھی کٹ لگا رہا ہے، یعنی ہیلتھ میں بجٹ کو
2 3 4 گنا کرنے کی بجائے اس کو کم کیا جا رہا ہے. دوائیاں جو پرویز علیہ صاحب کے دور میں فری ملتی تھیں آج یہ حالت ہے ہسپتالوں کی کہ وہاں پہ نہ بیڈ مل رہا ہے, اگر کوئی بیڈ مل رہا ہے تو اس کی صفائی کی حالت اتنی بری ہے, وہاں پہ اے سی موجود نہیں ہے, بیڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, فرنٹ ڈیسک کی بری حالت ہے, ایمرجنسی کی بری حالت ہے. تو یہ بنیادی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان تمام بیڈ گورننس کا ذمہ دار ٹھہرایا کس کو جائے. جب ہم بات کرتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کو کہ وہ اس بیڈ گورننس کی ذمہ دار ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں, وہ غصہ کرتی ہیں, وہ لاہوریوں کو بھی کہتی ہیں جاہل ہیں اور قوم کو بھی کہتی ہیں جاہل ہے. ایک تو سمجھ آ رہی ہے خیر, چونکہ ان کو ان لاہوریوں نے اس قوم نے الیکٹ کیا ہے تو اس کے بعد ظاہر جہالت کا تمغہ تو بنتا ہے, دینا چاہیے. لیکن یاسمین راشد صاحبہ آپ کی باتیں کرنے سے آپ کی جان چھوٹے گی نہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا, اپنی کارکردگی کا جواب دینا پڑے گا. میں دیکھ رہا ہوں جمشید بٹ صاحب سے لے کے کئی آپ کے ورکر اب آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. آپ نے ایک ایسی بات کر دی اس کا آپ کے پاس جواب کوئی نہیں. آپ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی رسپانسبل ہونا چاہیے کہ اس پہ صرف معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی, بلکہ آپ اگر اس جاہل لوگوں کی نمائندگی اسی طرح ہی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ استعفیٰ دے کے گھر چلی جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. ورنہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود ان سے استعفیٰ لیں اور ان کو گھر بھیج دیں. جو اپنے ووٹرز کو, جو اپنے اہل شہر کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو جاہل کہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے. میں تو ظاہر ہے جواباً ان کو جاہل نہیں کہوں گا, لیکن لاہور ہی اس پہ بڑے تلملا رہے ہیں اور بڑے شدید غصے میں ہیں کہ جو امیدوار, جو کینڈیڈیٹ, جو وزیر, جو ایم این ایم پی اے, جو الیکٹڈ نمائندہ اپنے ووٹرز کو جاہل کہتا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کو اس پارلیمانی سسٹم میں سیاست کرنے کا کوئی حق ہے. تو میں عمران خان صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ محترمہ یاسمین راشد صاحبہ بہت تھک چکی ہیں, بڑی محنت انہوں نے کی ہے اور یہ وزارت چلاتے چلاتے بری حالت ان کی ہو گئی ہے. کارکردگی ان کی آپ کے سامنے ہے جو تباہ کن حد تک بدترین ہے. تو میرا خیال ہے اب ان کو تھوڑی سی چھٹی دے دی جائے. ایک تو آج کی اس گفتگو میں نے یہ گزارش کرنی تھی, اور ایک خاص بات میں بڑے دکھ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ طارق عزیز اب ہم میں نہیں رہے. طارق عزیز ایک پاکستان کا پرائڈ, پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, ایک ایسے لیجنڈ کہ جنہوں نے ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ کیا کمپیئرنگ کے اندر, نیلام گھر کے اندر, اور کئی اور چہتیں دی پی ٹی وی کو, اور پی ٹی وی کا اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا ایک ایسا خوبصورت نام کہ جن کا نام لیتے ہی ان کا خاص انداز, ان کی خوبصورت شکل اور ان کا مسکراتا ہوا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے, دماغ کے اندر گھوم جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں خراج تحسین پیش کروں گا, آج حافظ عبدالودود صاحب سینئر جرنلسٹ تھے, آج دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. میں ان دونوں حضرات کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, اور ساتھ ہی ساتھ یاسمین راشد صاحبہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کم از کم اگر لاہوریوں کو اور پاکستان کو اور پنجاب کے لوگوں کو سرو نہیں کر سکتی, ڈلیور نہیں کر سکتی, اور منسٹری میں کوئی نتیجہ کہ آپ پرفارم نہیں کر سکتے تو کم از کم استعفیٰ دے کے آپ علیحدہ ہو جائیں. کوئی اور قابل شخص آئے گا, کوئی اور بہتر شخص آئے گا, چونکہ ہیلتھ ایک بنیادی چیز ہے جو لوگوں کے زندگیوں کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا کوئی کمپیٹنٹ شخص آئے گا, تو اگر نہیں پی ٹی اے کے پاس کوئی مناسب شخص تو آپ نون لیگ سے کوئی ادارہ لے لیں, کو منسٹر, اس میں 2-3 لوگ بڑے اچھے اور بڑے کمپیٹنٹ لوگ رہے ہیں, شاید یہ ہیلتھ کا معاملہ بہتر ہو جائے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.